باب الطواف بعد الصبح، صبح کے بعد طواف کرنا، والعصر، عصر کے بعد. اب یہاں پر کیا ہے کہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا پھر نفل کا کیا بنے گا؟ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یصلی رکعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. حضرت ابن عمر جو تھے وہ 2 رکعتیں طواف کی پڑھ لیا کرتے تھے جب تک سورج نہ نکلتا تھا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے. وطاف عمر بعد صلاۃ الصبح، اور حضرت عمر نے صبح کی نماز کے بعد طواف کیا. فرکب سوار ہوئے حتی صلی رکعتین بذی طویٰ، یہاں تک کہ ذی طویٰ میں جا کے 2 رکعتیں پڑھی، کیونکہ ان کے خیال میں کیا تھا کہ اس وقت مجھے نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ سورج نکلنے کے قریب ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خانہ کعبہ کے بالکل باہر بلکہ تھوڑا اور دور جا کے وہ 2 رکعتیں ادا کر لی تھی. جلدی میں ہوں گے، آپ کو بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ فلائٹ ٹائم بھی وہی ہوتا ہے اور آپ طواف وداع بھی کرنا چاہتے ہیں اور فجر کی نماز بھی. خصوصاً پاکستان کو جو فلائٹس آتی ہیں وہ تو آتی اتنے آکورڈ ٹائم پہ ہے کہ آپ فجر کی نماز بمشکل پکڑتے ہیں. 2-3 دفعہ ایسے ہی ہوا میرے ساتھ بھی کہ اس وقت فجر کی نماز بھی مس کرنے کو دل نہیں چاہتا اور طواف وداع بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں کتنی سہولت ہو گئی کہ اگر آپ وہاں پر طواف کرتے ہی آپ نکل آتے ہیں اور راستے میں کہیں وہ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تھوڑا باہر آ کے تو کوئی حرج نہیں، وہ رکعتیں اسی نیت کی ادا ہو جائیں گی. حدثنا الحسن بن عمر البصری قال حدثنا یزید بن زرع عن حبیب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان ناسا طافوا بالبیت بعد صلاۃ الصبح، کہ کچھ لوگوں نے صلاۃ صبح کے بعد طواف کیا اور اکثر لوگ کرتے ہیں اس وقت. ثم قعدوا، پھر بیٹھ گئے، الی المذکر، نصیحت کرنے والے کے پاس. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحن میں مختلف جگہوں پر لوگ بیٹھ کے تعلیم کا کام کر رہے ہوتے ہیں. حتی اذا طلعت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے لگا، قاموا یصلون، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، یعنی عین سورج طلوع ہوتے وقت، جبکہ عام نماز نہیں پڑھی جا سکتی. فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قعدوا، پہلے تو بیٹھے رہے، حتی اذا کانت الساعہ، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی آ گئی، التی تکرہ فیہا الصلاۃ، کہ جس میں نماز مکروہ ہے، قاموا یصلون، اب یہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ پہلے ہی پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن انہوں نے اتنے سارے لوگوں نے پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواز تھا، یعنی پڑھی جا سکتی تھی. لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ اس وقت کو اوائڈ کریں تو کر جائیں. اچھا ایک اور بات، یہاں حضرت عائشہ ایسے نہیں کہ تفریحاً ان کے اوپر کمنٹس دے رہی ہیں. حضرت عائشہ کا یہ کہنا دراصل ایک طرح سے تعلیم دینا تھا دوسروں کو، کیونکہ ایسے لوگ جو کسی بھی چیز کے بارے میں سند سمجھے جاتے ہیں، اگر وہ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے تعلیم کا حصہ ہوتی ہے. ہماری طرح نہیں کہ سڑک پہ چلتے ہوئے ہر شخص کے اوپر تبصرہ کرتے کرتے وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں دے وہ کیسے سڑک کراس کر رہا ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا ابو دمرہ حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ینہا عن الصلاۃ عند طلوع الشمس وعند غروبها، کہ آپ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کے وقت نماز سے منع کیا کرتے تھے. یہ ایک عام حکم ہے، لیکن یہاں پر جو انہوں نے کیا وہ ایک سبب اور ایک خاص مقام کے لیے اس کی رخصت تلاش کی. حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفرانی قال حدثنا عبیدۃ بن حمید قال حدثني عبد العزيز بن رفاع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضی اللہ عنہما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ فجر کے بعد طواف کرتے تھے اور 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے. قال عبد العزیز، اور عبد العزیز کہتے ہیں، ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، کہ عبداللہ بن زبیر عصر کی نماز کے بعد بھی 2 رکعتیں طواف کی پڑھتے. وَيُخْبِرُ أَنَّ عائشة رضی اللہ تعالی عنہا حدثته أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. ان کا عمل کس بنیاد پر تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھر میں آئے تو یہ رکعتیں پڑھی، یعنی عصر کے بعد بھی آئے تو انہوں نے یہ 2 رکعتیں پڑھ لی. اس سے وہ جواز بھی لیتے تھے، یعنی دونوں چیزیں ملتی ہیں، یعنی بلا وجہ اس وقت نماز نہیں شروع کرنی چاہیے، اگر سبب آ جائے کوئی تو نماز پڑھی جا سکتی. باب المریض یطوف راکبا، کہ مریض طواف کر سکتا ہے سوار ہو کر. حدثني اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا. وهو على بعیر، اور وہ کس پر تھے؟ اونٹ پر تھے. کلما اتا علی الرکن، جب کبھی رکن کے پاس آتے، حجر اسود مراد ہے، اشار الیہ بشیء فی یدی وکبر، آپ اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ حدثنا مالک عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروہ عن زینب ابنت ام سلمہ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت شکوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتقی قال طوفی من وراء الناس وانت راکبہ فطفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الى جنب البیت وهو یقرأ بالطور وکتاب مستور. باب سقاۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا. حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود حدثنا ابو دمرہ حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما
قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ. استأذن اجازت طلب کی، کس نے؟ العباس، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو آپ کے چچا تھے. کس سے اجازت مانگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے. کیوں مانگی؟ ان یبیت بمکہ لیالی منا، کہ وہ مکہ میں ہی رہ سکیں منا کی راتیں. یہ کون سی منا کی راتیں؟ یہ جو ایام تشریق میں یوم النحر کے بعد منا کے دن ہوتے ہیں، اس میں رات گزارنا وہاں لازم ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سبب ہے یا عذر ہے تو وہ وہاں سے کہیں اور بھی جا سکتا ہے. تو حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، اس لیے اگر آپ مجھے مکہ میں ہی رات گزارنے کی اجازت دے دیں کہ میں پانی پلا سکوں. من اجل سقایتہ، ہی اپنے پانی پلانے کی وجہ سے. فاذن لہ، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی. آپ دیکھیں کہ اس دفعہ کیا ہوا جب مینا میں آگ بھڑکی. مینا میں کون رہ سکا؟ بہت کم لوگ. تو اب کیا مطلب وہ سارے حج کے بغیر ہی آ گئے؟ نہیں، اگر کوئی سبب ہو یا عذر ہو یا ریزن ہو تو اس صورت میں مینا کے باہر بھی رات گزاری جا سکتی. یہی دراصل دین کی وسعت ہے. یعنی ایسا نہیں جکڑا کہ تم ہلاک بھی ہو رہے تو نہیں وہیں پر کھڑے ہونا ہے. حدثنا اسحاق حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى السقایۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سقایا یعنی سبیل پر آئے. سقایا پانی پلانے کی جگہ. فاستسقى، تو آپ نے پانی مانگا. فقال العباس، حضرت عباس نے کہا یا فضل، اے فضل، اذهب الى امک، اپنی ماں کی طرف جاؤ. فأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندها، اور ان کے پاس سے حضور کے لیے کیا لاؤ؟ شربت لاؤ. شراب کھجور کے شربت کو کہا جاتا ہے. فضل کون تھے؟ ان کے بیٹے تھے. اپنے بیٹے کو بھیجا اپنی ماں کے پاس جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شربت لے کے آؤ. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اسقینی، مجھے پلاؤ. یعنی آپ نے پانی مانگا. قال یا رسول اللہ انہم یجلون ایدیہم فی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں. قال اسقینی، کہا پلاؤ مجھ کو، یعنی ہاتھ ناپاک نہیں ہے. فشرب منہ، تو آپ نے اس سے پیا. ثم اتا زمزم، پھر زمزم کے پاس آئے. وہم یسقون، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ پانی پلا رہے تھے. ویعملون فیہا، اور اس میں کام کر رہے تھے. فقال اعملوا، آپ نے فرمایا اپنا کام کیے جاؤ. فانکم علی عمل صالح، کیونکہ تم نیک کام کر رہے ہو. ثم قال، پھر فرمایا لولا ان تغلبوا، اگر تم مغلوب نہ ہو جاتے، لنزلت، تو میں خود بھی اترتا. حتی عد الحبل علی حاذی، یہاں تک کہ میں ڈالتا رسی کو اس پر، یعنی عاتقہ، اپنے کندھے پر. اشارہ الی عاتقی، اور آپ نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا. یعنی آپ نے خود نہیں کیا ایسے، لیکن لوگوں کی تعریف کی. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ عمل کیا ہے؟ مسنون ہے، مستحب ہے. حاجیوں کو پانی پلانا یا پانی پلانے میں مدد دینا یا وہ خدمت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوق کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہ کروں، لیکن میں اس ڈر سے نہیں کرتا کہ اگر میں نے کیا تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے تم پہ اور تمہارا کام رک جائے گا. باب ما جاء فی زمزم، زمزم کا بیان. وقال عبدان اخبرنا عبد اللہ اخبرنا یونس عن الزہری قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرجا سقفی، میرے گھر کی چھت کھولی گئی. سقفی میری چھت، یعنی میرے گھر کی چھت. وانا بمکہ، اور میں مکہ میں تھا. فنزل جبریل علیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام اترے. ففرج صدری، انہوں نے میرا سینہ کھولا. ثم غسلہ، پھر اس کو دھویا. بماء زمزم، زمزم کے پانی سے. ثم جاء، پھر لائے. بطست، ایک تشت. من ذہب، سونے کی. ممتلئ، جو بھری ہوئی تھی. حکمتا و ایمانا، حکمت اور ایمان سے. فافرغھا، پھر انڈیل دیا اس کو، یعنی حکمت اور ایمان کو. فی صدری، میرے سینے میں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے لائے ہوں گے، اسی لیے آپ نے جو حکمت کی باتیں کی اور حکمت کی تعلیم دی وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی. ثم اطبقہ، پھر اس کو بند کر دیا، سینہ جوڑ دیا. ثم اخذ بیدی، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. فعرج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف لے کر چڑھ گئے. فقال جبریل لخازن السماء الدنیا، تو جبریل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے خازن یا داروغے کو پکارا. افتح، کھولو. قال من ھذا، اس نے کہا کون ہے؟ قال جبریل، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبریل ہوں. یہاں پر زمزم کا بیان ہے اور یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر زمزم کی فضیلت کے بارے میں بتانے کے لیے امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھویا گیا. یہاں پر تو ممکن نہیں، لیکن اگر آپ کبھی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے وہاں اپنے گھر میں، تو 2-3 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کریں. ایک تو یہ ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے اس کو خوب پئیں،
ویسے بھی وہاں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی، گرمی بہت ہوتی ہے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ گرمی ہے اس لیے پینا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت پانی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ منافق زمزم کا پانی پیٹ بھر کے نہیں پیتے، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زمزم کا پانی جس غرض سے پیا جائے اس غرض کے لیے ہے، یعنی جس مقصد یا جس نیت، اور نیت سے مراد ثواب کی نیت بھی ہو سکتی ہے، ایک سنت کا اتباع بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بیماریوں کی شفا بھی ہے اس میں، تو اس نیت سے بھی پیا جا سکتا ہے۔ پھر زمزم پیتے وقت جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ پھر صرف پینا نہیں چاہیے بلکہ اس کو اپنے منہ پہ بھی چھینٹے مارنے چاہیے، اپنے سینے پہ۔ ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اندر سے دھویا گیا تھا، چلیں اگر ہمارا باہر سے ہی دھل جائے تھوڑا سا تو شاید کچھ حصہ مل جائے اس حکمت کا۔ اس کے علاوہ سر پر بھی ڈال سکتے ہیں آپ۔ بعض لوگ کہتے نہیں بے حرمتی ہوتی ہے، یہ سب باتیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بے حرمتی کی اس میں کوئی بات نہیں، وہ پانی ہے، اور پانی اللہ تعالیٰ نے استعمال کی چیز پیدا کی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی استعمال آپ کرتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ ایون اگر سارے جسم پہ بہانے کا موقع ملتا ہے تو بھی اس میں کوئی بے حرمتی نہیں ہے۔ حدثنا محمد اخبرنا الفزاری عن عاصم عن الشعبی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثه قال سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا۔ یہ کون ہے پلانے والے؟ ابن عباس۔ فشرب وهو قائم، آپ نے پیا حالانکہ آپ کھڑے تھے۔ اسی سے لوگوں نے زمزم کا پانی بطور خاص کھڑے ہو کر پینے کو مسنون سمجھا ہے۔ ویسے تو پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور بیٹھ کر ہی پینے کی فضیلت ہے، لیکن اگر زمزم پی رہا ہے اور کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو یہ کس لیے ہوگا؟ یعنی ایک عام روٹین سے ہٹ کر ایک اپوزٹ طریقے پر کام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے شوق میں۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو زمزم کا علاقہ ہے اس میں پانی پینے کی جو جگہ ہیں یا وہ جو بنائے ہوئے ہیں ٹیپس وہ اونچے ہیں، اور اس کے ساتھ کپس وغیرہ باندھے ہوئے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کر ہی پینے کے لیے۔ آپ اگر نیچے بیٹھنا چاہیں تو وہ کپ آپ تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی جو زنجیر سے بندھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی سنت کے اتباع میں ایسا کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر جگہ ضرور ہی کھڑے ہو کر پیئیں۔ اگر آپ کہیں پر بیٹھ کر پی رہے ہیں، مثلاً آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی پینا چاہتے ہیں اور بلا وجہ آپ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، یا گرنے کا خطرہ ہے کہیں پر اور کھڑے ہو کر، تو یہ فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ لازم ہے، لیکن کر لیا جائے تو بہت افضل ہے۔ قال عاصم فحلف اکرمۃ ما کان یومئذ الا علی بعیر، تو عاصم کہتے ہیں کہ اکرمہ نے قسم کھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ پر سوار تھے، تو پھر کھڑے ہو کر کیسے پیا؟ لیکن اس کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے ابو داؤد کی، کہ جس میں آتا ہے کہ آپ نے اونٹ کو بٹھایا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیا ہو، اور اس میں تضاد نہیں ہے ان 2 باتوں میں۔ باب طواف القارن، قران کرنے والے کا طواف۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فاہللنا بعمرۃ ثم قال من کان معه ہدی فلیحل بالحج والعمرۃ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، کب؟ فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں۔ فاہللنا بعمرۃ، تو ہم نے عمرے کا احرام پہنا یا عمرے کی نیت کی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان معه ہدی، جس کے ساتھ ہدی ہو یعنی قربانی کا جانور ہو، فلیحل بالحج والعمرۃ، تو اسے چاہیے کہ حج اور عمرے کا احرام باندھ لے، یعنی دونوں کو اکٹھا کر لے، مراد ہے قران کر لے، ٹھیک ہے۔ ثم لا یحل، پھر وہ حلال نہ ہو، حتی یحل منہما، یہاں تک کہ ان دونوں سے حلال ہو، یعنی دونوں کام ایک ہی احرام میں کرے۔ قران اور تمتع میں اور فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ قران ایک ہی احرام کے ساتھ